میرا نچلا حصہ کام نہیں کرتا تھا۔ اماں دن رات میری فکر میں گھلتی، لیکن ایک روز اماں سبزی لے کر لوٹی تو پیار سے میری بلائیں لینے لگی۔ کہنے لگی، بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شوہر قریب آیا تو چہرہ چھپا لیا۔ ہر رات وہ چہرہ چھپا لیتا۔ ایک رات میں نے نقاب کھینچا تو ہوش اڑ گئے۔ شوہر کی جگہ میں دلہن بنی کئی خواب سجائے حجرہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ دل میں کئی وسوسے جنم لے رہے تھے، تھوڑی چھینپ بھی رہی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر دوبارہ اس کمرے کو دیکھا۔ یہ کمرہ تو اتنا بڑا تھا کہ میرا پورا گھر اسی کمرے میں سما جاتا۔ میں نے خشک ہوتے حلق کو تر کیا اور گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کیا سچ میں میری قسمت اتنی اچھی تھی؟ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھے تھے ایسی زندگی کے۔ ہاں، اکثر میں بھی سوچا کرتی تھی کہ کوئی شہزادہ مجھے بیاہنے کے لیے آئے گا، اس غربت اور مفلسی میں پھنسی ہوئی زندگی سے مجھے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مگر ایک حادثے کے بعد میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، یا یوں کہہ لیں کہ میری خوبصورتی پر گرہن آج سے 2 سال پہلے لگ گیا، جب مجھے پتا چلا کہ میرا نچلا حصہ بیکار ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں رہا۔ کئی ہفتوں تک میں روتی رہی، سسکتی رہی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ مگر پھر حالات ایسے ہو گئے کہ مجبوراً ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتی رہتی کہ میرے لیے کوئی رنڈوا عمر رسیدہ شوہر ہی مل جائے۔ مگر آج میں جس مقام پر موجود تھی، جس عالیشان کوٹھی میں مالکن بنی بیٹھی تھی، ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بار بار پلکیں جھپک کر خود کو یقین دلا رہی تھی کہ سچ مچ میں میری شادی میرے ہی ہم عمر لڑکے کے ساتھ ہو گئی ہے، جو میری ہی طرح بے حد خوبصورت اور امیر ہے۔ حالانکہ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، بس اماں سے ہی اس کے حسن کی تعریفیں سنی تھی۔ ابھی انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی، تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ فوراً چہرے پر گھونگھٹ سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ میرا شوہر، جس کا نام ذیشان بتایا گیا تھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آنے لگا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس نے کمرے میں آتے ہی روشنیاں بند کر دی۔ میں نے چونک کر اسے اندھیرے میں دیکھا تھا۔ کئی ارمان کرچی کرچی ہوئے تھے۔ سوچا تھا شوہر سے ڈھیروں باتیں کروں گی۔ سب سے پہلا سوال تو یہی کروں گی کہ میری حقیقت جاننے کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آخر کیوں کیا؟ مگر وہ تو روشنیاں بجھا کر بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لبوں پر قفل لگائے ایک جانب ہو کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے پہلے ہی گھر سے جا چکا تھا۔ پورے گھر میں سوائے ملازموں کے کوئی بھی نہ تھا۔ نوکرانی میرے لیے ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی، صاحب نے یہ سارا ناشتہ خاص آپ کے لیے بنوایا ہے۔ میں خوش تھی، اتنا لذیذ اور کئی اقسام کا کھانا، وہ بھی ناشتے میں۔ ہمارے ہاں تو اتنی ڈشز عید پر بھی نہیں بنتی تھی۔ مگر افسردہ تھی، آخر وجہ کیا بنی کہ شوہر بغیر کچھ بولے منہ دکھائی دیے چلا گیا۔ اس شام جب شوہر گھر آیا تو کمرے میں آتے ہی ساری روشنیاں بجھا دیں، مگر میں نے فوراً لیمپ جلا دیا۔ روشنی اتنی تھی کہ شوہر کا چہرہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ اچانک سے ہونے والی روشنی پر شوہر بوکھلا کر میری جانب دیکھنے لگا، جبکہ میں تو جیسے سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ اتنی ہی دیر سکتے کی کیفیت میں رہی اور پھر مارے خوف کے چلانے لگی۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہاں سے بھاگ سکوں۔ میں بال نوچ کر چیختے ہوئے رونے لگی۔ دھوکہ دیا گیا مجھے، اتنا بڑا دھوکہ۔ اس شخص کو تو میں کسی بھی حالت میں اپنا شوہر قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو… ارے اماں، تھوڑا سا دلیا اور کھا لو، ورنہ طبیعت بہت خراب ہو جائے گی۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اماں کو زبردستی مزید دلیا کھانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ تھی کہ بار بار ہاتھ چھٹک کر کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جو کھانا تھا کھا چکی ہوں بٹیا، تم ایسا کرو یہ بچا ہوا باقی خود کھا لو۔ ماں کی بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور کہنے لگی، اماں تم بیمار ہو، اگر کھاؤ پیو گی نہیں تو جلدی ٹھیک کیسے ہوگی؟ ماں کہنے لگی، مجھے کیا ہوا ہے، بس بی پی کا ہی تو مسئلہ ہے، دوا لے لی ہے تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میرا پیٹ بھر چکا ہے، جانتی ہو کہ تم نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، جو بھی پیسے ملے ان سے میرے لیے پھل اور دلیا لے کر آ گئی ہو، چلو شاباش کھا لو۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہی تو ایک دوسرے کا سہارا تھی، اور تھا ہی کون ہمارے لیے جو ہمارا خیال رکھتا۔ میرے ابو کی تو 6 ماہ پہلے وفات ہو چکی تھی، ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلنے لگا، تو مجبوراً مجھے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈنا پڑی۔ میں نے اسی اسکول میں ٹیچنگ کرنا شروع کر دی اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ میں صبح صبح نکل جاتی اور شام کو گھر واپس آیا کرتی۔ میری ماں بڑی نیک اور پردہ دار خاتون تھی۔ ان کا دل بالکل بھی نہیں مانتا تھا کہ میں یوں اکیلے اسکول جایا کروں۔
آج کل کے نازک حالات سے بہت ڈرا کرتی تھی، مگر اب حالات کے ساتھ ساتھ ایسا تو کرنا ہی تھا۔ میری عمر 21 سال تھی۔ امی کو میری شادی کی فکر ستا رہی تھی۔ کہتی تھی تمہارے ابا کی تو وفات ہو گئی، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں تاکہ سکون سے مر تو سکوں۔ یقین مانو میری جو سانسیں چل رہی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ مجھ پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ماں کی یہ باتیں سنتی تو رونے لگتی اور کہتی کہ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ میرا دل بہت دکھتا ہے، پہلے تو ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب آپ بھی ایسی باتیں کرتی ہیں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اماں رونے لگتی اور مجھے دعائیں دینے لگتی۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی اپنی شادی کو لے کر کئی خواب سجا رکھے تھے۔ میں غریب گھرانے کی ضرور تھی مگر بہت ہی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس گھر میں جاؤں گی اس گھر کو جنت بنا دوں گی۔ ایک روز میں گھر سے اسکول کے لیے نکلی۔ ابھی اسکول آئے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پڑوسن کی کال آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی گھر آؤ، تمہاری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے اور اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میں نے پڑوسن کی بات سنی تو فوراً گھر کی جانب دوڑی، اسکول سے چھٹی لی اور جلدی سے سڑک پر آ کر رکشہ دیکھنے لگی۔ میں نے جو ہی ایک رکشہ رکوانا چاہا تبھی دائیں جانب سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔ میں سڑک کنارے کھڑی تھی اور میرا رخ دائیں جانب رکشہ رکوانے پر تھا۔ وہ گاڑی سیدھی میرے اوپر چڑھ گئی۔ میں جھٹکا کھا کر 3 بار روڈ پر گری اور پھر لڑکتی ہوئی جا کر سامنے کھڑے ٹرک کے ساتھ لگی۔ اسی پل دوسری جانب سے آتا ہوا رکشہ میری ٹانگوں سے گزر گیا۔ پورا وجود درد کی لپیٹ میں تھا، میرا دماغ سن ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنا خون سڑک پر بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید یہی میرا آخری وقت ہے، میں زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ آخری خیال مجھے میری ماں کا آیا تھا۔ وہاں گھر ماں میرا انتظار کر رہی تھی اور یہاں میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ سڑک بلاک ہو چکی تھی، ہارن پر ہارن اور بھیڑ کا شور بس یہی سن پائی تھی کہ جب میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب دماغ بیدار ہونا شروع ہوا تو پورا وجود سن تھا، بس دماغ ہی تھا جو ہر درد محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایک نس درد سے پھڑا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ہوش میں آئی تو کان میں قرآن مجید کی تلاوت سنائی دی۔ روح تک سکون اترنے لگا تھا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے تھے۔ یہ آواز تو میری ماں کی تھی، یعنی میں زندہ تھی۔ آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا تو میری ماں سفید چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ ماں کا چہرہ بالکل ہی زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہوگی اور ان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے بمشکل امی کو آواز دی تو میری آواز سن کر وہ میری جانب دیکھنے لگی۔ فوراً قرآن مجید بند کر کے ایک جانب رکھا اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سر پر بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی شکر ہے خدا کا کہ میری بچی تم صحیح سلامت ہو، تمہیں ہوش آ گیا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری زندگی کی کتنی دعائیں کی ہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ تبھی ڈاکٹر اور نرس وہاں آ کر مجھے رونے سے منع کرنے لگے، جبکہ امی کو بھی میرے ذہن پر دباؤ دینے سے منع کرنے لگے۔ میری امی خاموش ہو گئی۔ میں 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہی اور اس کے بعد 1 ہفتے تک مزید مجھے اسپتال میں رکھا گیا۔ یہ دن میں نے لیٹ کر گزارے تھے۔ نہ جانے کیسی دوائیں جسم میں لگائی گئی تھیں کہ مجھے اپنا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وجود کا نچلا حصہ تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جب گھر جانے کا وقت آیا تو میری ماں نظر جھکائے میرے پاس آئی اور کہنے لگی چلو آمنہ گھر چلیں۔ میں نے نیم دراز بیٹھے ہوئے اپنی ٹانگیں ہلانا چاہی مگر میرا نچلا دھڑ بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ میں ماں سے کہنے لگی ماں نہ جانے ڈاکٹروں نے کیسی دوا دے رکھی ہے کہ مجھ سے میرا نچلا حصہ ہلایا ہی نہیں جا رہا۔ میری ماں رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی کہ بیٹا اس حادثے میں تمہاری جان تو بچ گئی مگر تمہارا نچلا حصہ کام کرنا بند کر چکا ہے، تم چل پھر نہیں سکتی۔ ماں کے الفاظ تھے پگھلا ہوا سیسا۔ میں کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں رہی اور پھر ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر علاج کیا گیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی مگر علاج پر لاکھوں روپے خرچ آئے گا اور اتنی رقم ہمارے پاس نہیں تھی۔ میرے لیے ویل چیئر لائی گئی جس پر بٹھا کر مجھے گھر چھوڑ دیا گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور چیخ چیخ کر رو دیتی۔ یہ کیا ستم مجھ پر ہو چکا تھا۔ میں تو اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، میں ہی واحد کفیل تھی۔ اب میں کیسے گھر سے باہر جا کر کما سکتی تھی؟ بے بسی اور لاچاری پر ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میرا علاج پرائیویٹ اسپتال میں ہوا، آخر اتنے پیسے آپ نے کہاں سے لائے؟
میری ماں پہلے کچھ نہ بولی، پھر کہنے لگی کہ تمہارے ابا کی نشانی اور سارا زیور جو میں نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا تھا سب بیچ دیا تاکہ تمہارا علاج کروا سکوں۔ ماں کی بات سنی تو میں مزید افسردہ ہو گئی۔ ہماری تو ساری جمع پونجی ہی میرے علاج پر لگ چکی تھی، جبکہ میری ماں جس کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اس بیچاری کو تو جب میرے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو بوکھلائی ہوئی ہسپتال پہنچی تھی۔ انہیں اپنی تکلیف بھول چکی تھی اور صرف میری ہی فکر تھی۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو بد دعائیں دینے لگیں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لوگوں نے اس گاڑی والے کو روکنے کی کوشش کی جو سڑک کنارے مجھ پر گاڑی چڑھا گیا تھا، مگر اس قدر تیزی سے جا رہا تھا کہ کسی کو بھی مل نہ سکا۔ میری تو زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ چکی تھی۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ میں تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ میری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ 2 سال یوں ہی گزر چکے تھے۔ میں نے خود کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا، مگر ایک دن میرے لیے رشتہ آیا۔ میری ماں جب سبزی لے کر گھر لوٹی تو کہنے لگی، بیٹا تمہارے نصیب کھل گئے، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد شادی کر دوں۔ لڑکا بھی یہی چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے۔ میں امی سے کہنے لگی، امی کون لوگ ہیں وہ؟ کیا آپ نے انہیں میری معذوری کے بارے میں بتایا ہے؟ اس کے باوجود بھلا وہ کیسے میرے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں؟ ماں کہنے لگی کہ بڑا ہی نیک لڑکا ہے، کہتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے رشتے والی سے بات کی تو شاید وہیں سے انہوں نے تمہاری تصویر لی ہے۔ میں نے ماں کی بات سنی تو حیران رہ چکی۔ چند روز میں ہی چٹ منگنی اور پٹ پیا ہوا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، مگر شادی کے بعد تو جیسے عجیب ہی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ رات ہوتی تو کمرے میں اندھیرا ہوتا، سب کام کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتا۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ شوہر نے ایک بار بھی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو مجھ سے خود کو چھپا رہا تھا۔ گھر میں کئی نوکر چاکر تھے۔ ایک روز جب شوہر گھر آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور آ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ جب شوہر کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو 2 سال پہلے اس کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شدید بپھرا ہوا لگ رہا تھا، جس نے مجھے اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں بوکھلا کر رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے ایک بار پھر اپنے زخم تازہ ہوتے محسوس ہوئے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، بال نوچنے لگی۔ وہ جو چہرے پر ماسک لگائے کمرے میں آیا تھا، میرا یہ رد عمل دیکھ کر بت بن گیا، اور پھر چلتا ہوا مجھ سے 2 قدم دور فرش پر ہی گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جو بات مجھے بتانا شروع کی وہ سن کر تو جیسے میری سانس لینا ہی میں بھول چکی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا، میں اس طرح بالکل بھی تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تم سے شادی کی حامی تو بھر لی، مگر جرأت نہ تھی کہ تمہارے سامنے آ کر معافی مانگ سکوں۔ میری غلطی بہت بڑی ہے، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، مگر تمہیں برباد کر کے سکون سے میں بھی نہیں رہ سکا۔ جانتی ہو آمنہ، اس روز میری بیوی، جسے میں جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، وہ میرے پہلے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں تیز رفتاری سے جا رہا تھا جب تم سامنے آ گئی۔ مجھے بیوی کی تکلیف تو نظر آ رہی تھی، مگر تمہیں یوں ہی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مگر جب اسپتال پہنچا تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ڈاکٹر کہنے لگے میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی مر چکے ہیں۔ اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ تمہارا خیال دماغ سے نکل چکا تھا۔ تم زندہ ہو یا مر گئی، مجھے کوئی سروکار نہ تھا۔ بیوی اور بچے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ کچھ ماہ بعد میرے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے، اور پھر مجھے اس زندگی سے ہی نفرت ہونے لگی۔ میں جو کبھی نمبر 1 بزنس مین تھا، نقصان اٹھا کر بالکل 0 پر چلا گیا۔ لوگ مجھے دھتکارنے لگے۔ ان 2 سالوں میں بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کی آہ لگ گئی ہو۔ تب مجھے تم یاد آئے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی خاطر دن رات ایک کر دیے، اور آخرکار تم مجھے مل گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں اتنی پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی۔ میرا شوہر ہاتھ جوڑے بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ میں بے آواز رو رہی تھی۔ میں سسکتے ہوئے خود پر گزارا ہر کرب بتانے لگی جو مجھے اس حادثے کے بعد جھیلنا پڑا، مگر میرا شوہر اب پچھتا رہا تھا۔ اس نے اس کے بدلے بہت بڑا خمیازہ بھگتا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ صورتحال ہی ایسی تھی۔ انہیں بیوی اور بچے کو بچانا تھا اور مجھے میری ماں کو۔ بعد ازاں انہوں نے میری ماں سے بھی معافی مانگی اور پھر میری ماں کو بھی اسی گھر میں لے آئے۔ 1 ماہ بعد وہ مجھے دوسرے ملک علاج کے لیے لے گئے۔ 6 ماہ کے علاج کے بعد میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، جس کی سب سے زیادہ خوشی میری ماں کو تھی۔ زندگی ایک دم سے بدل چکی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر نہ جانے کب تک۔ یہ تو تقدیر کے لکھے تھے
जो मुझ जैसी को यहाँ तक ले आए थे।